ناظرین، دنیا کے تقریباً تمام 57 اسلامی ممالک کے انڈیا کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں، اور ہر اسلامی ممالک کی امبیسی نے بھی دیگر ممالک کی طرح انڈیا میں بھی میڈیا ڈیسک کے نام پر ایسے لوگ ہائر کیے ہوئے ہیں جو انڈیا کے میڈیا پر نظر رکھتے ہیں اور ہر اس بات پر احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں جو اس ملک کے مفادات کے خلاف ہو۔ ناظرین، اس تمہید کے بعد ذرا یہ کلپ سنیے۔ ہم پرشورام جی کے چرتر کی میمانسا کر سکتے ہیں، تو ہمارے لیے محمد کیا چیز ہے؟ ہم محمد کی میمانسا کیوں نہیں کریں گے اور کیوں سچ نہیں بولیں گے؟ اور اگر محمد کا سچ آج دنیا کے مسلمان کو پتہ چل جائے تو اسے اپنے مسلمان ہونے پر شرم آئے گی، اسے شرم آئے گی، کیونکہ ہر آدمی کے اندر بھگوان جو ہے ایک نیچرل انسٹنکٹ بنا کے بھیجتا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا، انترآتما ہوتی ہے سب کے اندر۔ اور جب کسی کو پتا چلے گا کہ تو کیول لٹیرے، ڈکیت اور جلاد کو فالو کر رہا تھا، ایسے ویکتی کو جو بلاತ್ಕಾری تھا، ایسے ویکتی کو جس نے عورتوں کی سوداگری کی ہے، پتہ ہے کیا بولتے ہیں ہمارے یہاں؟ دلہ بولتے ہیں، پتہ ہے نا تمہیں اس بات کا؟ تو جب اسے یہ پتا چلے گا تو اسے شرم آئے گی۔ یہ تو ہندوستان کے گھٹیا نیتا اور نقلی دھرمگرو ہیں جنہوں نے گلوریفائی کر دیا اسلام جیسی گندگی کو۔ اے اہل ایمان، وقتی طور پر ہم مان لیتے ہیں کہ ہماری علیحدہ علیحدہ جغرافیائی پہچان ہے، ہماری علیحدہ علیحدہ قومیتیں اور علیحدہ علیحدہ مفادات ہیں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہم سب مسلمانوں کے سانجے ہیں، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی ہم سب کے سانجے ہیں تو پھر یتی نرسنگھ آنند نامی اس اجڑ کی اس بدتمیزی پر یہ موت سی خاموشی کیوں ہے؟ اس مالون بھگوا ہندو پجاری کی اس حرکت پر کسی بھی مسلمان ملک کی امبیسی یا وزیر خارجہ نے انڈیا کو کوئی بھی احتجاج ریکارڈ نہیں کروایا۔ آخر کیوں؟ ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دنیا کی ہر شے سے زیادہ عزیز ہیں۔ یہ تو قول اور فعل میں تضاد ہوا، مطلب جھوٹ ہوا۔ میری دنیا کے تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ خدا را اپنے حکمرانوں پر نہ رہیں۔ ان حکمرانوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت سے زیادہ ان کے ذاتی مفادات زیادہ عزیز ہیں۔ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی زیادہ اپنا معاش عزیز ہے۔ میری دنیا کے تمام مسلمانوں، خاص طور پر خراسان والوں سے گزارش ہے کہ اب غزوہ ہند مطلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر عمل کی تیاری کریں، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام تر نامساعد حالات کے باوجود عمل کرتے ہوئے جیش اسامہ کو شام کی طرف روانہ کیا تھا، ویسے ہی ایک اور روانگی اب ناگزیر ہو چکی ہے۔